بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے اس کے پیارے حبیب پاک سید الاولاق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور ہمارے مرشد کریم جن کی تعلیم اور ترغیب کی وجہ سے آج ہم آپ کے سامنے ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی براہ راست محفل میں شریک ہیں. یہ حضرت کی ہی توجہ اور حضرت کی ہی نگاہ ناز ہے، انہی کا فیض ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب سرکار مدینہ علیہ والسلام کے عشق سے ہمارے دلوں کو معمور اور مزین فرمایا. یہ آپ ہی کی نظر کرم ہے کہ آج ہم دین متین کی خدمت کرنے میں کوشاں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب پاک سید احمد مصطفیٰ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل صدقے میں ہمارے مرشد کریم کی تربت پر اپنی رحمتوں رضوان کی برسات عطا فرمائے، اور کل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں ہمارے مرشد کو قرب خاص عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. ہدیہ ان تمام محافلوں کا بحضور مرشد کریم کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں کہ اس محفل کا ہدیہ ہمارے مرشد کریم کی بارگاہ میں پہنچے. اللہ تعالی ہماری مرشد کریم کی جو ہمارے اوپر نگاہ کرم ہے، ان کا فیض ہے، یوں ہی قائم و دائم رہے اور مرتے دم تک ہم مرشد کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دین متین کی خدمت کرتے رہیں. آئیے اس کلام مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ سے اس بابرکت محفل کا آغاز کرتے ہیں. میں ملتمس ہوں اپنے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ سے کہ وہ قرآن پاک فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت اس پروگرام کا آغاز فرمائیں. جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا والآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے ہمارے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت فرما کر اس بابرکت محفل کا آغاز فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں اور رفعتیں عطا فرمائے اور انہیں بھی مرد دم تک اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتے ہیں. آج کی ہماری نشست کا عنوان ہے براہ راست ذکر رسالت معاف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور شان پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ماہ مبارک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. عشاقان رسول اور بالخصوص جو خود کو قادری کہتے ہیں اور اپنا پیر غوث الاعظم کو مانتے ہیں، وہ اپنے گھروں پر، اپنے محلوں میں اور اپنی مساجدوں میں اور دیگر جگہوں پر محفل 11ویں شریف کے انعقاد کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں، اس میں شرکت بھی کرتے ہیں اور جہاں جہاں محافل ہوتی ہیں وہاں پر شرکت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں مرد دم تک اپنے پیارے انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام سے محبت کرنے کی، ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آئیے درود پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر لیجئے. اس کے بعد چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے پیش کر کے ایک نعت شریف اور پھر انشاءاللہ اپنے عنوان سے ہم کچھ سننے کی اور سنانے کی کوشش کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم.
اللہ 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 قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ۔ توجہ فرمائیے، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے صاحبزادے مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی لکھی ہوئی حمد باری تعالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو۔ کیا مطلب، کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے مگر کس کیفیت میں ہے؟ عرش کو بھی جستجو ہے۔ کیوں کہ اگر یہ عقیدہ کر لیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر ہے تو یہ سراسر کفر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی پوری کائنات میں ہر جگہ موجود ہے۔ بے شک علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اگر انگلی کا اشارہ کر کے اگر کوئی یہ کہے جان بوجھ کر کہ اللہ تبارک و تعالی نعوذ باللہ اوپر ہے، آسمانوں پر ہے، تو یہ کفر ہے۔ ہاں اگر اسے معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے، یا کسی سے اس نے سن لیا، پھر کہہ دیا تو کسی سے اس نے سنا، یا کوئی احادیث مبارکہ اس نے ایسی سنی تھی کہ جس میں اس کا یہ مفہوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ جب شب معراج آتی ہے اور شب قدر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں آسمانوں پر آ جاتی ہیں، یعنی کہ قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر آ گیا، بلکہ اس کی رحمت اتنی قریب ہو گئی، یہ بتانا مقصود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ۔ کہنے والے تو یہ کہیں گے رضوان بھائی کہ آپ کہہ رہے ہو اللہ تبارک و تعالی عرش پر موجود نہیں ہے بنفسہ ہی، تو جب معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو بلایا اور اپنا دیدار کرایا تو اس وقت وہ کہاں صرف عرش پر تھا یا ہر جگہ موجود تھا؟ تو جواب یہی ہے کہ بھائی وہ ہر جگہ موجود تھا۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دیدار کی، اس گفتگو کی کیفیت بیان کی؟ کر ہی نہیں سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کوئی بھی ایسی کیفیت بیان نہیں کی کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام تھا، بولے اس کیفیت سے پاک ہے۔ وہ کیفیت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں کی، بس اتنا ضرور فرمایا کہ مجھے عرش پر بلوا کر اپنا دیدار کروایا، وہی بات ختم۔ بس بات اتنی ہے۔ اس کے بعد نہ حضور نے کچھ بتایا اور نہ ہمیں معلوم کرنے کی حاجت ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ جس بارے میں ہم سے سوال ہوگا نہیں تو ہم پیپر میں تیاری کیوں کریں؟ جس پورے سال بندہ پڑھتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، تو طالب علم یہی جستجو میں رہتا ہے، ٹیچر یہ بتائیے کہ پیپر میں کیا آئے گا، سوالات کیا ہوں گے، سوالات کیا ہوں گے؟ تو ہمیں تو یہ بتایا ہی نہیں گیا، ہم سے تو یہ کہا گیا ہے کہ بھائی 3 سوال ہوں گے قبر میں، اس کی تیاری کرو۔
راز و نیاز کی باتیں ہر ایک کو بتائی نہیں جاتی. اور راز و نیاز کی بات ہر کسی کو بتائی نہیں جاتی. سبحان اللہ کیا بات ہے. اور ایک نقطہ ہے یہ بس کہ یہ راز ہے, یہ حضور نے نہ بتایا اور نہ صحابہ اکرام نے اس کی جستجو کی. پوچھا بھی نہیں صحابہ کرام نے کہ سبحان اللہ, جانے والا ماشاء جانے, اللہ. لے جانے والا جانے. بس اللہ تعالی ہمیں علم دین حاصل کر کے اور اس پر خود اپنے آپ کو اسے اپنے آپ پر نافذ کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. اب علم ایسا نہیں کہ آپ درس نظامی 14 سال اور 15 سال والا کریں, کم از کم اتنا تو علم حاصل کر لیں جو ضروریات دین میں سے ہے. آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے روزے رکھنے ہیں, آپ نے مال آ جائے تو حج کرنا ہے, آپ نے مال آ جائے تو زکوٰۃ دینی ہے, آپ کے پاس صاحب نصاب ہو تو آپ نے قربانی کرنی ہے. جو ضروریات دین ہے کم از کم اس کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے. یہ فرض ہے کہ وہ مسائل آپ, یعنی گاڑی اگر خریدنے جائیں تو گاڑی خریدنے سے پہلے آپ چلانا ضرور سیکھیں گے. یعنی کہ اتنا اہتمام آپ کرتے ہیں کہ مجھے گاڑی خریدنی ہے تو میں گاڑی چلانا سیکھ لوں, نماز پڑھنی ہے تو نماز کا طریقہ نہ سیکھوں, وہ دیکھ دیکھ کے آ گئی, وہ دیکھ دیکھ کے آ جائے گی. حضرت فرما رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ضروریات دین کم از کم ہمیں حاصل کرنا چاہیے. جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے اوپر جن کا حکم دیا ہے کہ یہ فرض ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, قربانی واجب ہے, عیدین کی نمازیں. اکثر دیکھا ہوگا کہ عیدین میں لوگ غلطی کر دیتے ہیں, ہر سال ترکیب بتانی پڑتی ہے. اور اس سے تو کوئی مبرہ نہیں ہے کہ مرنا تو ہے سب کو. اب جب مر جاتا ہے کوئی تو باپ اگر مر جائے تو بیٹا جو ہے وہ باہر ہوتا ہے. جو قریبی دوست ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ باہر ہوتے ہیں, انہیں نماز کا طریقہ نہیں آتا, نماز جنازہ کا. تو یہ سیکھنا چاہیے. اللہ 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 تو کسی جان نہیں اور ہر جا ہے تو. آگے بات, تو کسی جا نہیں اور ہر جا ہے تو منزہ مکان سے مبرز سو, تو منزہ مکان سے مبرز سو, علم و قدرت سے ہر جائے تو کو بکو. یہ ہے عالم کا کلام, اسے کہتے ہیں عالمانہ کلام. علم و قدرت سے ہر جائے تو کو بکو, تیرے جلوے گئے ہر جگہ افو. اللہ 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 اللہ, سارے عالم کو ہے تیری ہی جستجو, جن و انس و ملک کو تیری آرزو, یاد میں تیری ہر ایک گئے سو بسو, بن میں ویشی لگاتے ضربات گو. اللہ 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 اللہ. جب تک علم نہیں تھا نا تو یہ شعر پڑھتے تھے مگر اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. ضربات ہو کیا ہوتا ہے؟ ضرب کہتے ہیں مارنے کو, ضرب لگانے کو. اور ضرب کیا ہے؟ اللہ کی ضرب لگانا, اور ضربات اس کی جمع ہے. ضربات ہو. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ۔ آج ہم جن کا ذکر کریں گے، جن کے ذکر سے اپنی زبانوں کو، اپنے قلوب کو معیز کریں گے، مزین کریں گے، معطر کریں گے، وہ ذات ایسی ہے کہ جنہوں نے بچپن میں ہی علم دین کی حاصل کرنے کے لیے، علم دین کی طلب کرنے کے لیے اپنی اس ماں کو چھوڑ دیا کہ جس ماں کا دیدار آپ آج اس دنیا میں تو نہیں، کل قیامت میں کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ 13 یا 14 سال کے تھے، کہیں کسی نے لکھا ہے کہ آپ 17 یا 18 سال کے تھے، کوئی مختلف روایتیں ہیں، مگر 17-18 سال بھی لیں تو کوئی ایسی عمر تو نہیں ہے کہ والد یا والدہ، اور بالخصوص صرف والدہ ہوں جن کے والد کا بھی وصال ہو چکا ہو، کوئی ماں اپنے آپ سے علیحدہ کر دے، اور جس ماں کو یہ بھی معلوم ہو کہ اب میں اس کی شکل دنیا میں نہیں دیکھوں گی، روز قیامت میں ملاقات ہوگی، روزے قیامت میں ہماری ملاقات ہوگی۔ یہ الفاظ اس ماں کے ہیں، مگر علم دین کی خاطر ماں نے وہ جدائی برداشت کر لی، تو علم دین پر فوقیت۔ ہم نے حضور پاک کو کیا سمجھا کہ 11ویں کی دیگیں بنائیں گے، بس ایک محفل نعت سنیں گے، کچھ بیان سن لیں گے، اور پھر آخر میں لنگر کریں گے۔ یہ ہے 11ویں والے کون ہیں؟ وہ پیرانے پیر، جن کی وہ 11ویں شریف ہوتی ہے نا، بڑے دھوم دھام سے کہیں بریانی اور کہیں بڑی قورمے کی دیگیں بنتی ہیں، تو وہ 11ویں شریف نے۔ یہ ہم نے غوث پاک کو کیا لیا؟ ہم نے ایک عالم کی حیثیت سے نہیں لیا، ہم نے ایک پیر کی حیثیت سے لیا۔ وہ بہت بڑے مفتی تھے، آج بھی حضور غوث پاک کے نام سے منسوب جو ان کا قائم شدہ مدرسہ ہے، آج بھی قائم ہے، آج بھی چل رہا ہے الحمدللہ، اور آج بھی وہاں سے علماء بنتے ہیں اور فارغ و تحصیل ہوتے ہیں، فیضان جاری ہے، فیضان جاری ہے۔ اور جتنے اولیاء اکرام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو، کسی بھی جاہل کو ولی نہیں بنایا، کسی بھی جاہل کو ولایت عطا نہیں فرمائی، جس کو بھی ولایت عطا فرمائی اس کو علم عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیا ہے پھر بنایا۔ کوئی جاہل ولی نہیں ہوتا، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ہوتا ہے، پہلے عالم ہوگا بعد میں دائرہ۔ ہر ولی عالم ہوتا ہے، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ضروری ہے۔ ہے کہ عالم ہو۔ اللہ تعالی ہم سب علم دین، ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی اور علماء اکرام سے محبت کرنے کی، ان کی صحبتوں میں بیٹھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آئیے مختصر سی ایک نعت شریف جس کے 2-3 اشعار پیش کر کے میں رضوان بھائی کی خدمت میں عرض گزار ہوں گا کہ آپ جو ملفوظات حضور غوث پاک کے ہیں وہ ہمیں سنا کر ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ وہاں کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے، شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، وہاں
کیا جود و کرم ہے شہ بدحا تیرا فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا اور تیرے قدموں میں جو غیر کاموں کیا دیکھیں میرے آقا میرے مولا میرے سرور تیرے قدموں میں جو غیر کاموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا اور چور حاکم سے چھپا کہتے ہیں یا اس کے خلاف چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف ارے تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا تیرے دامن تیرے قدموں سے لگے تیرے قدموں سے لگے چور انوکھا تیرا یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جرم کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں جرم کرتے ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں حضور ہم سے یہ جرم ہو گیا حضور ہم سے یہ جرم ہو گیا ہے حضور ہم سے یہ جرم ہو گیا ہے اور حضور کی محبت دیکھیں کہ حضور فرماتے ہیں جاؤ تمہارا یہ جرم
معاف کر دیا گیا۔ تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ یہ بہار اللہ ماشاء اللہ۔ مرشد کریم کے فرض اصغر سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ ملفوظات، کچھ واقعات سماعت کرتے ہیں، تاکہ جو عشق اور محبت ہمیں اب تک حضور غوث پاک سے ہے اس میں اور اس کیفیت میں اور اضافہ ہو جائے، اس نورانیت میں اور اضافہ ہو جائے۔ مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم جب کسی ولی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارا ذہن ان کی شخصیت کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، اور پھر ان کی کرامات، ریاضت و مجاہدے کے واقعات پڑھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس اللہ کے ولی کی بہت بڑی شان بیان کی ہے۔ ہم کسی ولی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی علمیت پر گفتگو نہیں کرتے کہ اس نے علم دین حاصل کیا اور حصول علم کی راہ میں کیسی کیسی صعوبتیں برداشت کیں۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر ہم نے صرف ان کی کرامات بیان کرنے پر اکتفا کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام الناس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جس سے کوئی کرامت ظاہر ہو وہ اللہ کا ولی ہے، اور یہ کہ اولیاء اللہ کا علم ظاہری سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو محض تقویٰ و پرہیزگاری کی بنا پر درجات و مراتب پاتے رہے اور مقام ولایت طے کرتے رہے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ ان کا علم شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ عوام کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی۔ کچھ ہمارے جو مقرر حضرات ہیں انہوں نے صرف کرامتوں پر ہی اکتفا کیا کہ جو اللہ والے ہیں ان کی یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، وہ علم طریقت کے اصول میں کوشاں رہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جتنے بھی بزرگان دین اولیاء کاملین گزرے ہیں، جب ہم ان کی حیات و تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غوث اعظم کو جو اللہ نے ملک کو زندہ کرنے کی طاقت عطا کی ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے محرکات کیا ہیں۔ اور غوث اعظم نے ساری زندگی نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کسی کو دھوکہ دیا، نہ کبھی نماز جیسی اہم اور فرض عبادت ترک فرمائی۔ اور کیا کبھی ہم نے نماز پڑھنے کا ایسا ذہن بنایا یا کبھی یہ سوچا کہ کسی کی دل آزاری کیسا عظیم جرم ہے؟ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قادری نسبت والے جو ہے، اگر نسبت آپ قادری لگا رہے ہیں تو پھر وہ تو جوام جو غوث اعظم نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ اس سے بعد رہے گا، جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس کا سیرت اپناتا ہے، اس کے طریقے پر چلتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قادری نسبت والے ملاوٹ اور دو نمبر کام کے اندر ہوں گے؟ یعنی عوام کے ذہن میں کبھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جن لوگوں نے دن رات ان نفوس قدسیہ سے جو فیوز و برکات حاصل کیے وہ ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ تنہائی میں بیٹھ کر بندہ اگر سوچے
تو ضرور یہ کہے گا کہ وہاں سے فیض کا دریا تو جاری ہے، مگر ہمارا کاسہ خالی کیوں ہے؟ ہمارے کاسے میں انگنت سوراخ ہیں جو کہ وہ فیض کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ اگر آپ کی کرامات سے زیادہ آپ کی عبادت، ریاضت، شوق علم دین، اس راہ میں آنے والی سختیاں اور مصائب کا تذکرہ کیا جائے تو زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اور ہم جس اللہ کے ولی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں اور نجیب الطرفین ہیں اور شہزادے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ان کا نام عبد القادر، کنیت تھی آپ کی ابو محمد، اور لقب آپ کا جو ہے محی الدین، اور اس کے علاوہ جو دیگر القابات ہیں آپ کے محبوب سبحانی، قندیل نورانی، غوث اعظم، غوث الثقلین، اور یہ سب آپ کی القابات ہیں۔ اچھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس دن ولادت ہو رہی تھی اسی رات کو جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے والد گرامی ہیں حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے غوث اعظم کی ولادت کی رات مشاہدہ فرمایا کہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بمائے صحابہ اکرام ائمہ الہدیٰ اور اولیاء اعظام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ان کے گھر میں جلوہ افروز ہیں۔ یعنی کون فرما رہا ہے؟ یہ حضرت کے والد گرامی حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست فرما رہے ہیں کہ یہ سب ہستیاں ان کے گھر میں جلوہ افروز ہیں، اور ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا جا رہا ہے کہ اے ابو صالح، اللہ نے تم کو ایسا فرزند عطا فرمایا کہ جو ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے۔ سرکار دو عالم یہ فرما رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اے ابو صالح ایسا فرزند عطا فرمایا ہے کہ جو ولی ہے اور میرا اور اللہ کا محبوب ہے، اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء مرسلین میں میری شان ہے۔ یہ فرماتے ہیں نا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چو محمد درمیان انبیاء، یعنی کہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے اور اس کی اولیاء اور اقطاب میں وہی ویسی شان ہوگی جیسے انبیاء مرسلین میں سرکار ہمارا ہے میری شان ہوگی۔ یہ میرا بیٹا جو ہے، یہ تمہارا جو بیٹا ہے یہ شان والا ہوگا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ عنہ محبت رسول کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹے قرآن پر عمل کرو، یہ تمہیں اس منزل کا واقف بنا دے گا، اور فرما رہے ہیں کہ حدیث پر عمل کرو اور یہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شناسا کر دے گی۔ یعنی کون فرما رہے ہیں؟ غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم کی محبت ہی قوم کے دلوں کو خوشبودار اور معطر بناتی ہے، اور وہی ان کے اسرار کو برگزیدہ کرتی ہے اور زینت بخشتی ہے، اور وہی ان کے لیے قرب الہی کا دروازہ کھلتی ہے۔ یعنی پیران پیر دستگیر جو فرمودات ہیں آپ کے، یعنی کیا فرما رہے ہیں کہ زینت بخشتی ہے اور وہی ان کے لیے قرب الہی کا دروازہ کھلتی ہے، اور وہی دلوں اور باطنوں اور خدائے عز و جل کے درمیان سفیر ہے۔ جس وقت تم ان کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے، ان کی خوشنودی کے حقدار بنو گے، جس کو یہ حال نصیب ہو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ اس موقع پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، بے شک
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ جیلان شریف میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے 11 ربیع الآخر 561 ہجری میں پیدا ہوئے، اور تقریباً حضرت نے پیران پیر دستگیر نے 91 برس کی عمر شریف پائی، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شوق علم دین ہے اور اس کی راہ میں آنے والی سختیاں ہیں اور جو مصائب وغیرہ ہیں، آپ اگر پڑھیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی یعنی کہ انہوں نے مصائب برداشت کیے اس علم دین حاصل کرنے کے لیے، کہ ابھی بچپن ہی ہے آپ کا اور والدہ سے اجازت لے کے جا رہے ہیں، اور والدہ بھی جو ہیں ایسی ولیہ کہ وہ فرما رہی ہیں کہ بیٹا اللہ کی رضا کی خاطر میں نے تمہیں اجازت دی، ظاہر ہے علم دین حاصل کرنا چاہ رہے ہو، لیکن اب ہماری اور تمہاری ملاقات جو ہے حشر کے دن ہی ہوگی۔ یعنی آپ کی والدہ بھی ولیہ کاملہ، اور پھر سبق کیا دے رہی ہیں کہ بیٹا میری ایک ہی نصیحت ہے کہ تم زندگی میں کسی بھی موڑ پر جھوٹ نہیں بولنا۔ آج ہم جب اپنا جائزہ لیں، آج تو ہم دیکھیں کہ یعنی مذاق میں بھی جو ہے جھوٹ بولنا منع ہے شریعت کے اندر، اور ہم اپنے بچوں کو جو ہے یعنی کہ ایک قسم کا وہ کیا درس دے رہے ہیں کہ وہ کوئی باہر آیا تو کہتا بھائی ابو نہیں ہے گھر میں، تو بچہ کیا سیکھے گا پھر اس سے؟ اور جبکہ ہماری شریعتی مطہرہ کے اندر یہ ہے کہ مذاق میں بھی آدمی جھوٹ نہ بولے، اور اتنی سخت نفرت کریے یعنی جھوٹ سے شریعت کے اندر۔ یعنی آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، تو اب جب اللہ کی لعنت ہوگی تو وہ باعث خیر کیسے ہوگا وہ بندہ؟ جب اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا تو برکتیں اور رحمتیں کیسے آئیں گی؟ تو ذرا اندازہ لگائیے۔ اچھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماشاءاللہ آپ مادرزاد ولی تھے آپ، کہ یعنی پیدائشی ولی تھے آپ۔ تو چاند کے مسئلے پر جب آپ نے علماء سے کئی دفعہ سنا ہے اختلاف ہوا کہ وہ پتہ نہیں چاند ہوا ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابو موسیٰ جنگی دوست کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، ان کے یہاں دیکھ لو آگے کا کہ وہ دودھ پی رہے ہیں والدہ کا تو چاند ہو گیا ہے، اور نہیں اگر تو اس کا مطلب ہے کہ چاند نہیں ہوا۔ یعنی مادرزاد ولی تھے غوث اعظم جو ہے۔ غوث اعظم کی عمر جب 4 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد ابو صالح جنگی دوست نے آپ کو مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے۔ اچھا، آپ استاد گرامی کے سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد صاحب نے کہا کہ عبد القادر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے استاد کو زبانی سنا دیے۔ استاد نے حیرت سے دریافت کیا کہ یہ کب پڑھا اور کیسے یاد کیا؟ مطلب استاد صاحب بھی حیرت میں پڑ گئے کہ بھئی یہ تو مجھے ابھی لاہیں پڑھانے ہیں، اور یہ تو الف لام میم سے لے کے یعنی پہلے سپارے سے لے کر 18 سپارے تک انہوں نے ماشاءاللہ مجھے سنا دی ہے زبانی۔ تو حیرت سے دریافت کیا کہ عبد القادر یہ کب پڑھا اور کیسے یاد کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری والدہ ماجدہ 18 سپاروں کی حافظہ ہیں، اور جب میں شکر مادر میں تھا تو والدہ اکثر ان کو پڑھا کرتی تھیں، لہذا یہ 18 سپارے سنتے سنتے یاد ہو گئے۔ یعنی بتائیں ماشاءاللہ کہ مادرزاد ولی تھے کہ ابھی شکم مادر کے اندر ہیں اور والدہ دہرا رہی ہیں سپارے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ابھی جو ہے وہ جو اولیاء اکرام تھے وہ کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ تو وہ اس لیے کہ ان کی والدہ کیسی یعنی کہ اللہ والیاں تھیں، یعنی دیکھیں کہ وہ وطن کے اندر ہیں اور وہ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں، تو پھر بچے کیوں نہ پھر اللہ والے بنیں گے؟ کہ ماں سے بڑا اثر پڑتا ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ماؤں بہنوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، پھر حضرت کا جو علم تھا وہ تو اچھے لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علم اللہ نے دیا تھا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام ربانی شیخ عبد الوہاب شیرانی اور شیخ المحدثین شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ محمد بن یحییٰ حلوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ 1-2 نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ 13 علوم میں۔ اور یہ ان اکابر کا جن کا میں نے نام لیا ہے کہ شیخ عبد الوہاب شیرانی اور شیخ المحدثین حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سب
یعنی ان کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے، اور آپ کے علمی کمالات کے متعلق ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کسی قاری نے آپ کی مجلس میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی، یعنی جس مجلس میں آپ تشریف فرما تھے تو وہاں شروع میں جو تلاوت قرآن کریم ہوتی ہے اس میں قاری صاحب نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی، تو آپ نے اس آیت کی تفسیر میں پہلے ایک معنی، پھر دوسرے معنی، اس کے بعد 3، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق آپ نے اس آیت کے 11 معنی بیان فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا علم لدنی عطا فرمایا تھا کہ اسی آیت کے یعنی آپ نے 11 معنی بیان فرمائے اور پھر دیگر وجوہات بیان فرمائیں، اور ان وجوہات جو بیان فرمائیں ان کی تعداد بتاتے ہیں کہ 40 تھیں، یعنی 11 تو معنی بتائے اور پھر جو وجوہات جو انہوں نے بیان فرمائیں وہ 40 تھیں، اور ہر وجہ کی تائید میں علمی دلائل بھی بیان فرمایا، یعنی ایسے نہیں کہ وہ بغیر دلائل کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم کے اندر ملکہ عطا فرمایا تھا کہ علمی دلائل بھی بیان فرمایا، اور ہر معنی کے ساتھ سند بھی بیان فرمائی کہ سند کے ساتھ باقاعدہ کہ میں نے جو دلائل دیے ہیں وہ ان سند کے حساب سے ہیں، اور آپ کے علمی دلائل کی تفصیل سے سارے حاضرین جو ہے متعجب ہوئے۔ حضرت کے فرزند ارجمند یعنی بڑے صاحبزادے جو آپ کے سید عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم نے یعنی سن 521 ہجری سے 561 ہجری تقریباً 40 سال مخلوق خدا کو واضح و نصیحت فرمائی، یعنی آپ اندازہ لگائیں، یعنی 40 سال کا عرصہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے یہ، اور 40 سال آپ نے جو ہے واضح و نصیحت فرمائی لوگوں کو، اور جب غوث اعظم واضح فرمائیں اور پھر تو کتنے لوگوں کی اس میں اصلاح ہو جاتی تھی کہ آپ تو حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں اور نجب الطرفین ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی آپ ان کی شان دیکھیں کہ کس پائے کے یعنی کہ ولی ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں یعنی کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عبدالقادر، تم لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے واز کیوں نہیں کرتے؟ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں، اس لیے عرب کے فصاحہ کے سامنے کیسے واز کروں؟ تو حضرت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عبدالقادر، اپنا منہ کھولو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں 7 بار اپنا لعاب دہن ڈالا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اگر وہ اپنا لعاب دہن اور پھر وہ بھی 7 بار ڈالا، یعنی کہ اور فرمایا کہ جاؤ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف بلاؤ، اور پھر حضرت فرما رہے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پھر حالت کشف میں دیکھا کہ سامنے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم موجود ہیں، اور حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ بیٹا منہ کھولو۔ میں نے تعمیل کی ارشاد کی تو مولا علی نے اپنے لعاب دہن 6 دفعہ میرے منہ میں ڈالا، تو میں نے عرض کی، یعنی غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ حضرت اپنے جد امجد سے کہ یہ نعمت 7 بار کیوں نہیں عطا فرمائی؟ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غوث اعظم کے منہ مبارک کے اندر لعاب دہن ڈالا 7 مرتبہ، اور حضرت علی نے ڈالا 6 مرتبہ۔ تو غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ حضرت اپنے جد امجد سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ نعمت 7 بار کیوں نہیں عطا فرمائی؟ تو مولا علی فرما رہے ہیں، ارشاد فرمایا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملحوظ خاطر ہے کہ سرکار نے 7 دفعہ فرمایا تو میں ان کی برابری نہیں کر سکتا، میں 6 دفعہ، اور یہ فرما کر مولا علی چلے گئے۔ اور جب غوث اعظم نے خطاب فرمایا تو فصاحۂ عرب آپ کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر حیران رہ گئے، یعنی وہ کہتے تھے جو فصاحہ یعنی عرب کے جو فصاحہ تھے وہ دوسروں کو کہتے تھے عجمی، یعنی کہ بولنے والے ہم ہی ہیں، باقی جو سارے ہیں گونگے ہیں، تو عجم کہتے تھے وہ ان کو، اور وہ جو فصاحہ عرب ہیں آپ کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور وہ فرماتے تھے کہ حضرت ہمیں تو کہیں سے آپ کے بیان سے لگتا ہی نہیں تھا کہ آپ لگ ہی نہیں رہا ہے کہ آپ عجمی ہیں، آپ تو ایسا فصیح و بلیغ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ہم خود آپ کو جو ہے ماشاءاللہ حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے بعد میں تقریباً 70,000 سے بھی زائد لوگ شرکت کرتے تھے،
جن میں یعنی علماء تو تھے ہی، علماء، فقہا اور اکابر اولیاء اکرام بھی شامل تھے، اس کے علاوہ ملائکہ بھی حاضر ہوتے تھے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ جنات اور رجال الغیب بکثرت شریک ہوتے۔ اخبار الاخیار میں ہے کہ جتنے لوگ آپ کی مجلس میں نظر آتے ان سے کہیں زیادہ ایسے حاضرین ہوتے جو نظر نہیں آتے تھے، اور آپ کی آواز دور و نزدیک کے سامعین کو یکساں سنائی دیتی تھی۔ یعنی جو قریب میں بیٹھا ہوتا تھا وہ بھی آپ کی آواز ایسی سنتا تھا، اور جو دور یعنی 70,000 کا مجمع ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں کوئی لاؤڈ سپیکر وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ وہ 70,000 کے مجمع میں جو سامنے والے کو جو آواز آ رہی ہے وہ جو پیچھے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی وہی آواز آ رہی ہے۔ یعنی یہ جو نجیب الطرفین حسنی اور حسینی مولا علی کے شہزادے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی آپ کے والد گرامی کو کہ یہ جو تمہارا بیٹا ہے یہ اس کی ولیوں میں ایسی شان ہوگی جیسی میری شان تمام انبیاء کے اندر ہے، تو واقعی اس کی ہم نے عملی تفسیر دیکھ لی کہ غوث عالم کو اللہ تعالیٰ نے علمی کمالات کے اندر اور جو ہے مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے لیے اور دوسرا واض و نصیحت کے لیے کہ جو ملکہ عطا فرمایا تھا وہ شاید ہی کہیں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ اور پھر جو ہمارے کچھ اس زمانے میں یعنی ہوتے ہیں وہ علماء کچھ جو ظاہر کو دیکھتے ہیں باطن پر، جن کا جو ظاہر کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہیں، تو کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے غوث اعظم کی خدمت میں، تو ایک دیہاتی آیا اور اس نے یہ کہا کہ حضرت میں تو لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ کہنے لگے کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت میرے بہت اچھی گندم ہوئی تھی اس دفعہ اور فصل بہت اچھی ہوئی تھی، تو میں نے حضرت آپ کی نظر مانی تھی کہ آپ کے آستانے کے لیے 2 بوری گندم جو ہے نا وہ یہاں بھیجوں گا، اور وہ جو ہے جو بیل ہے بڑا اچھا بیل تھا وہ آپ کی خدمت میں نظر کروں گا۔ لیکن بس وہ حضرت کیا ہوا کہ وہ ڈاکو آئے اور وہ سارا مال لوٹ کے لے گئے، اور میری حسرت دلی میں رہ گئی۔ تو ابھی یہ بیان فرما رہے تھے کہ کچھ دیر کے بعد جو ہے کچھ لوگ آئے اور وہ کہنے لگے کہ بھائی وہ ہم کچھ نظر کرنا چاہتے ہیں آپ کی، کچھ گندم وغیرہ ہے 2 بوری اور ایک بیل ہے، وہ آپ کی نظر کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ڈاکو ہیں اور یہ ڈاکے کا مال ہے سارا۔ اور پھر وہ تو الگ ایک بیان ہے نہیں، کہ الگ ایک وہ ہے کہ بعد میں پھر انہوں نے غوث اعظم کے ہاتھ پہ طائب ہوئے، سب نے توبہ کری شرعی، اور پھر حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے، آپ کے مریدین میں شامل ہو گئے، وہ تو بعد میں۔ لیکن اس ٹائم جو علماء جو بیٹھے ہوئے تھے جو دیکھ رہے تھے، تو غوث اعظم نے یہ فرمایا اپنے خادمین سے کہ بھئی یہ گندم لے جاؤ اور ان کو مہمان خانے میں جا کے اور اس کا لنگر وغیرہ پکوا دو، لیکن 1-2 مٹھی گندم اس کی نکال کے تھوڑی سی ذرا ایک سائڈ پہ رکھ دینا، اور یہ جو بیل ہے اس کی جو سری ہے وہ نہیں پکانا، وہ بھی ایک سائڈ پہ رکھ دینا، اور باقی تیاری کرو لنگر کی۔ اچھا، کچھ دیر میں گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ لنگر تیار ہو گیا، اور جو مخلوق خدا جو آپ کے آستانے پر آ رہی تھی وہ لنگر کھا رہی تھی۔ اب وہ جو علماء بیٹھے ہوئے تھے ان سے بھی کہا غوث اعظم نے کہ بھائی لنگر کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ کہنے لگے حضرت کیسی بات کر رہے ہیں آپ، کہ وہ تو خود کیا ہے کہ ڈاکے کا مال ہے سب، اور آپ ہم کو حرام کھلائیں گے؟ ڈاکے کا مال ہم کھائیں گے؟ نہیں بھائی ہم تو نہیں کھا سکتے۔ وہ کہنے لگے دیکھو عبد القادر اپنے مریدوں کو حرام نہیں کھلاتا، کھا لو۔ اگر نہیں حضرت وہ تو ہمارے سامنے کی بات ہے، وہ تو خود کہہ رہے ہیں ڈاکے کا مال ہے۔ نہیں، اچھا کہنے لگے ٹھیک ہے نہیں کھا رہے ہیں نا، بیٹھ تو سکتے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے ذرا ایک تھوڑا سا پہلے بتا دیا، ہاں ہے نا، تھوڑا سا یہ ذرا غلطی ہو گئی، ہاں، کہ وہ ابھی یہ لنگر کھا ہی رہے تھے کہ اتنے میں پھر وہ بندہ جو دیہاتی ہے نا وہ بعد میں آیا، یعنی جو ڈاکو تھے پہلے وہ مال دے گئے تھے اور آپ نے پکوا دیا تھا، اور پھر وہ آیا، وہ آپ کا جو مرید تھا انہوں نے کہا حضرت وہ یہ مسئلہ ہوا، ڈاکو لے گئے تھے اور وہ بہت مطلب غضب ہو گیا میرے ساتھ۔ تو آپ نے اپنے خدام کو بلایا، فرمایا کہ جو ہم نے کہا تھا ایک مٹھی گندم نکالی ہی، کریں گے ہاں اچھا سری ہم نے کہا تھا کہ چھوڑ دینا، تو کہنے کے رکھی، تو کہیں گے حضرت بالکل آپ کے حکم کے مطابق جو ہے نا کچھ گندم ہم نے رکھ دی ہے، اس کو پکایا نہیں ہے، اور جو بیل کی سری ہے وہ بھی رکھی ہوئی ہے، فرمایا لے کے آؤ۔ اس دیہاتی سے پوچھا کہ اپنی گندم کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں تو 7 جگہ کی گندم میں اپنی گندم پہچان لوں۔ اور کہنے کہ بیل کو، کہنے کہ حضرت بیل کو تو میں بول نہیں سکتا، میں نے تو پوری بڑی چاہ سے پالا تھا اس کو آپ کے لیے، لنگر کھانے کے لیے۔
تو وہ جب گندم اس کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ کہنے لگا حضرت بالکل یہی گندم تھے جو ڈاکو مجھ سے لے گئے، واقعی یہ میرے ہی کھیت کے گندم ہیں۔ اور جب بیل کو دیکھا اس کا سری تو کہنے لگا حضرت یہ تو میرا ہی بیل ہے، واقعی یہ یہی تھا جو ڈاکو لے گئے تھے۔ اور یہ تو پھر وہ علماء کی طرح متوجہ ہوئے، ہاں اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ ارے یہ تو مال تھا ہی ہمارے لیے، بجائے اس کے تھوڑی دیر کو آنے کو ذرا پہلے پہنچ گیا، یہ کیا کہہ رہے ہیں جن کا مال تھا، یہ تو تھا ہی ہمارے لیے، پوسٹ آفس کے ذریعے آنا تھا، وہ تار کے ذریعے جلدی آ گیا، بس ختم۔ اب وہ سارے علماء جو ہے حضرت کے قدموں میں گر گئے، کہ حضرت ہماری جو ہے بصیرت نظر جو ہے وہاں نہیں گئی جہاں آپ کی گئی، ہمیں معاف فرما دیں، ہم نے ظاہر کو دیکھا، آپ باطن کو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو باطنی بصیرت عطا فرمائی ہے، اور جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے، واقعی یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا فضل و کرم کے انتہائی، اور جو ہے وہ پھر وہ توبہ کری انہوں نے، قدموں میں پڑے اور معافی تلافی کری انہوں نے۔ تو غوث اعظم کی شان جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند کری ہوئی تھی، اور پھر جو سب سے بڑی بات جو ہے کہ جو ان کی تعلیمات ہیں، جو سب سے بڑی چیز جو استقامت ہوتی ہے وہ کرامت سے بڑی ہوتی ہے، کہ علماء فرماتے ہیں کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی بڑی ہوتی ہے۔ کہ وہ بزرگ کا واقعہ نہیں سنا آپ نے کہ وہ جو آئے تھے مرید اور کچھ مہینے رہے تھے اور جا رہے تھے، کہنے کہ بھائی کیسے آئے تھے، کیسے جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہم تو آپ کا سن کے آئے تھے اور کوئی کرامت تو دیکھی نہیں آپ کی۔ کہنے کہ اچھا بیٹھو بات سنو، کتنے مہینے رہے؟ انہوں نے بتایا 2 یا 3 مہینے جو بھی ہیں۔ فرمایا اس 2-3 مہینے کے اندر تم نے میرا کوئی عمل شریعت کے مخالف دیکھا؟ اور کہا کہ نہیں حضرت یہ تو ہم نے دیکھا کہ آپ شریعت کے کوئی مخالف آپ نے عمل ہی نہیں کیا۔ ارے کہنے لگے اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھو گے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے شریعت پر استقامت رکھی اپنے فضل سے اس نے، تو اس سے بڑی کرامت اور کیا دیکھو گے؟ تو ہمارے جو عوام الناس میں یہ ایک ہے کہ بھائی وہ فلاں ولی ہے تو کرامت دکھائے گا، یہ تو کرامت سے بڑی جو ان کی تعلیمات ہیں، جو انہوں نے علم دین کے لیے جو اپنی زندگیاں وقف کر دیں، اور جو تکالیف برداشت کریں، اور جو مجاہدے کیے، اور جو وعد و نصیحت کرتے رہے، تقریباً جیسے غوث پاک نے 40 سال، جو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے جو فرامین ہیں ان کے جو ارشادات ہیں ان پر عمل کریں، کہ نماز کبھی قضا نہیں کریں۔ سرکار نے فرمایا ہے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو غوث اعظم کے فرمودات ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، صحیح معنوں میں اگر آپ 11ویں شریف مناتے ہیں تو وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہ 11ویں کرنا اور وہ کھانا کھلانا، ناز شریف پڑھنا مستحسن آسن قدم ہے، ظاہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی تعلیمات پر عمل کیے جائے تو صحیح معنوں میں آپ وہ عقیدت ہے، صحیح معنوں میں کہ آپ ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور ان کے فرامین جو آپ نے ارشاد فرمائے ان پر یعنی کما حق ہو، اگر نہیں تو جتنا عمل کر سکتے ہیں اتنی کوشش تو کریں کم از کم کرنے کی، کہ سچ بولیں، جیسے والدہ نے ان کو کہا تھا، تو کبھی جھوٹ نہیں بولنا، نماز کی پابندی۔ اور ہمارے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بہت سی نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ یعنی جس طرح سرکار نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھ، نماز درست کر کے پڑھو، نماز تمہیں درست کر دے گی۔ تو غوث اعظم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ رکوع سجود ایسے کرو ٹھہر ٹھہر کے، اور یعنی نماز سکون جب دے گی جب اس کو سکون سے آپ پڑھیں گے، جب سکون عطا کرے گی۔ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ تو سرکار کو امت سے پیار کتنا ہے، یار یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ جب بندہ سجدے میں جھکے گا تو اللہ کی رحمت ان کے قریب ہوگی، اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوگا۔ تو سرکار ہمارے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو کم از کم یہی سوچ کر پڑھ لے بندہ کہ اللہ کے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ کا غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے، اور بے شمار برکتیں حاصل ہوتی ہیں اس سے۔ اور پھر جو انہوں نے جو علم دین کے لیے جو تکالیف برداشت کریں، انہی کو دیکھے آدمی کے یعنی کہ کتنی سختیاں برداشت کریں علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ اور پھر جو وعظ و نصیحت جو ہے یعنی علماء کی جو ذمہ داری تھی، یعنی جو علم ہے یہ انبیاء کے میراث تھا، اور یہ پھر فرمایا کہ عالم دین جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو کتنی بڑی ذمہ داری یعنی کہ علماء کو دے دی، یعنی کتنا بڑا مرتبہ ہے کہ فرمایا کہ سمندر کی مچھلیاں علماء دین کے لیے دعائیں کرتی ہیں، ہر مخلوق دعائیں کرتی ہے۔ تو علم دین جو ہے مطلب کم از کم اتنا تو حاصل کریں کہ جتنا ضروریات دین کے تحت ہے، آپ کے جو روزمرہ کے مسائل ہیں کم از کم ان کو سیکھنے کے لیے کہ کون سی چیز ضروری ہے، نماز کے کون سے احکام ہیں، نماز کو فاسد کیسے، میں 25 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، 30 سال سے پڑھ رہا ہوں، تو میرے اندر تبدیلی وہ نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو غوث اعظم کی تعلیمات ہیں کہ غوث اعظم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ منکرات سے، فحش باتوں سے روک دیتی ہے، اور ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن تبدیلی نہیں آ رہی ہے،
تو وہ اپنے اندر وہ غور کرے کہ وہ کون سی بات ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ میری نماز فاسد تو نہیں ہو رہی کہیں. تو یہ کب آئے گا؟ جب آپ علم حاصل کریں گے، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے. یعنی سرکار نے فرمایا نا کہ یا تو میرے شریعت کے عالم بنو، 4 بننا 5واں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. سرکار فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، 4 بننا 5واں نہ بننا. یعنی یا تو میری شریعت کے عالم بننا، یا طالب علم بننا، یا علماء کو سننے والے بننا، اور چوتھا پھر یہ ہے کہ عالموں سے محبت کرنے والے بن جانا. 5واں مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ تعالی ہم کو علم دین حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور ان بزرگان دین کے جو فیض و برکات سے ہیں ان اللہ تعالیٰ ہمیں مستفیض فرمائے اور غوث اعظم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. منقبت سے پہلے رضوان بھائی نے جو ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہمیں بتائی کہ آپ کی تعلیمات کیا تھی، آپ کے فرامین کیا تھے، کہ آپ نے بچپن سے ہی علم دین سے جس طرح آپ کو رغبت تھی اس کی وجہ سے اپنے والدہ ماجدہ سے بھی آپ رخصت لی اور آپ دین متین کی خدمت میں لگے رہے آخری دم تک. تو اس ضمن میں 1-2 احادیث اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پیش کروں گا. تو صحابہ اکرام سے زیادہ بڑا کون ظاہر ہے علم دین حاصل کرنے میں؟ وہ تو ایسے تھے کہ ایک دوسرے سے علم دین اور عبادات میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، آگے بڑھنے کی کوشش. ہمارے یہاں جو ہے وہ سبقت ہم کس چیز میں لے کے جاتے ہیں؟ اس کے پاس 1 گاڑی ہے تو میرے پاس 2 ہو جائے. دنیا میں سب حاصل کرتے اس کے پاس اگر 2000 مطلب سن 2000 کا ماڈل ہے، 2020 کا ماڈل ہے، تو میرے پاس 22 کا ماڈل ہو جائے. بلکہ اس سے آگے اس کے پاس 1 بنگلہ ہے تو میرے پاس 2 ہو جائیں. وہ بزرگان دین، وہ صحابہ اکرام، وہ ہمارے اسلاف دین میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، دین میں، عبادات میں، ریاضات میں. اور وہ جائز بھی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مروی ہے کہ میں نے اور میرے انصار بھائی نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، یہ باری لگائی ہوئی تھی. ایک دن وہ ذریعہ معاش کے لیے جاتے اور میں حضور کی بارگاہ میں رہتا، جو حضور ارشاد فرماتے انہیں میں تحریر کر لیتا، اپنے پاس نوٹ کر لیتا. تو جب وہ رات کو آتے تو میں انہیں صبح سے لے کر شام تک کی حضور کی بارگاہ میں جو بھی گفتگو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، جو بھی وحی تھی، جو بھی احادیث مبارکہ تھی، میں انہیں بتا دیتا. پھر دوسرے دن میں جاتا تو وہ اس ڈیوٹی پر گامزن ہو جاتے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں رہتے اور حضور کی بارگاہ سے جو بھی ارشادات ہوتے، رات کو جب میں آتا تو مجھے دین متین کی علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس طرح کی باری لگائی تھی. ایک طرف ذریعہ معاش بھی کمانا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل علم دین حاصل کر لیں اور بیوی بچے جو ہے وہ بھوکے رہیں گھر میں کہ بھائی میں تو 40 دن کے لیے جا رہا ہوں اور پڑوسی کے پاس یا چچا کے پاس یا ماموں کے پاس جاؤ، میں 40 دن کے لیے جا رہا ہوں، مجھے ذرا راستے کا خرچہ دے دو 5000 10,000. ارے بھائی گھر والوں کے لیے تو اپنے لیے بھی ادھار لے کے جا رہا ہے، تیرے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. ذریعہ یہ ہمارے اسلاف نے ہمیں بتایا. دوسرے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہوئی تھی تو حضرت اسرائیل آ گئے اور وہ ایک صحابی کو تکنے لگے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسرائیل کسے دیکھ رہے ہو؟ بولے حضور آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی کو دیکھ رہا ہوں، ان کی موت کا وقت قریب آ گیا، جیسے یہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر جائیں گے اور ان کی روح قبض کرنی ہے، لیکن جب تک یہ آپ کی محفل میں ہیں جب تک ان کی روح قبض میں نہیں کروں گا. یہ حضور کی برکات ہیں. اللہ اکبر. اب وہ صحابہ اکرام یہ نوٹ کر رہے تھے، صحابی رسول، کہ حضور کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ظاہر جبریل امین تو اسرائیل علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے تھے، تو جس سے گفتگو کر رہے ہیں آپس میں وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. انہوں نے پوچھ لیا حضور آپ گفتگو کر رہے تھے کسی سے اور آپ میری طرف بھی دیکھ رہے تھے؟
پھر انہیں دیکھ رہے تھے، ان سے گفتگو کر رہے تھے، پھر مجھے دیکھ رہے تھے، مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ کس سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی وہ اسرائیل آئے تھے اور کہنے لگے تمہاری روح قبض کرنی ہے، وقت قریب آ گیا ہے تمہارا، جب تک تم میری مجلس میں ہو، محفل میں ہو، جب تک روح قبض نہیں ہوگی۔ تو اب وہ دیکھیے ہمیں اگر پتہ لگ جائے، ڈاکٹر بتا دیں کہ بس آخری وقت ہے، سب سے مل لو اور ہمارا وقت قریب تو ہے، تمہارا وقت قریب ہے، یا گھر والوں کو بتا دیا جائے کہ اب انہیں اب گھر لے جاؤ، گھر والوں کے ساتھ رکھو، بس ان کی آخری سٹیج ہے، تو ایک جو ہے وہ لوگوں کیفیت جو ہے وہ بدل جاتی ہے۔ اگر مریض کو پتہ لگ جائے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے، اور اگر اس کے عزیز و اقرابا کو پتہ لگ جائے تو وہ صبر کا پیمانہ جو ہے نا وہ ان کا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول، وہ صحبت یافتہ حضور کے، کہنے لگے حضور اب وقت تو آ گیا ہے، ہر نفس کو فنا ہے، اب میرا وقت تو آ گیا ہے، تو حضور مجھے تعلیم فرمائیں کہ میں آخری وقت میں کون سا ایسا عمل کروں جو آخرت میں میری بخشش کا سبب بن جائے، نجات کا سبب بن جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، ذکر الہی کرو۔ حضور نے فرمایا بس اب تم علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ بتائیں جب کہ آخری وقت آ گیا ان کا، لیکن وہ کتنی اہمیت بتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ لگا علم دین کی اتنی اہمیت ہے کہ اس صحابی رسول کو آپ نوافل پڑھنے کا حکم نہیں دے رہے، قرآن پاک کی تلاوت کا حکم نہیں دے رہے، وہ فرما رہے ہیں علم دین حاصل کرنے میں لگ جاؤ۔ اب وہاں پر تو ایک مجلس علم دین حاصل کرنے میں لگی رہتی تھی ہر وقت، اصحاب صفہ، ان کا تو کام ہی یہی تھا کہ علم دین حاصل کرنا۔ وہ جو پہلا مدرسہ علم دین کا تھا وہ تھا اصحاب صفہ، جماعت جو تھی پوری، وہ علم دین مشغولیت میں لگ گئے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پتہ لگا کہ علم دین کی کتنی اہمیت ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم سے، عمل سے بتایا کہ علم دین کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم اتنا علم تو ضرور حاصل کریں کہ جتنی ہماری ضرورت ہے۔ علماء کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جتنا وہ لوگوں تک پہنچا سکیں، ان کے پاس مسائل آتے رہیں، انہیں حل کرتے رہیں، لیکن ایک عام آدمی کے لیے اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے جتنا وہ اپنے مسائلوں کو حل کر سکے، کتابوں سے نکال سکے، دیکھ سکے کم از کم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آئیے پڑھیے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ تی مدد کعبہ امام مدد واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، وہاں کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، شاہ جیلا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں
आंखें वो है तलवार तेरा। ऐसे ही नहीं लिख दिया आला हजरत अजीमुल बरकत ने, कोई ना कोई तो बात होगी ना। इमाम का कलाम कलामों का इमाम होता है, और इमाम जो होता है फालतू गुफ्तगू से परहेज करता है। कोई ऐसी बात तो हुई होगी ना जो आला हजरत अजीमुल बरकत ने इस शेर में तहरीर फरमाई। सुना है आपने? एक मर्तबा हुजूर गौस पाक ने क्या फरमाया, जरा इरशाद फरमाइए। सर भला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ये जिन्होंने आंखें मली हैं वो भी कोई मामूली हस्ती नहीं है। वहां हुजूर की बारगाह से बारगाहे विलायत आपको मिली, और हुजूर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन कहकर आपको मुखातिब फरमाया। बल्कि आपने फरमाया कि क्या वो मेरी गर्दन पे नहीं बल्कि मेरी आंखों पे आपका कदम है हुजूर, यानी किस मोहब्बत से आपने सुभान ख्वाजा अल्लाह। हिंद यानी जी हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा ये कदम तमाम औलियाओं की गर्दनों पर है। आप अजमेर शरीफ में हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वहां से सुन भी लेते हैं, कहते हैं नहीं मेरे आका सिर्फ मेरी गर्दन पे नहीं, मेरे सर और मेरी आंखों पर है आपका कदम। ये इमाम का कलाम है। सर भला क्या कोई जाने के कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा। आला हजरत अजीमुल बरकत के कलाम सुनने की हमारे मुर्शिद क्यों फरमाइश किया करते थे, और आज भी उलमा इकराम की सोहबत में अल्हम्दुलिल्लाह रहने का हमें एक मौका अल्लाह ताला बारक व ताला ने मुर्शिद की फैज़ की नज़र, मुर्शिद की जो तालीमात है उसकी वजह से मैसर आता है। तो अक्सर व बेशतर जब नात पढ़ने का वक्त आता है तो मैं जब अर्ज़ करता हूँ कि हुजूर कौन सी पढ़ूँ उलमा इकराम से, तो कहते हैं भाई मौलाना अहमद रजा खान का कलाम कोई पढ़ो। वजह क्या है? वजह ये है कि इमाम के कलाम के ये शेर में हर शेर में ऐसा है जैसे आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने कूसे में मोती दरिया को कूसे में बंद कर दिया, मोती पिरो दिए जामे इतना, और वो फसाद व बलागत ऐसी की जैसे मोती पिरो दिए। अब क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हुजूर गौस पाक के ज़माने में एक अल्लाह के वली थे जो शेर पर सवारी किया करते थे। अब कोई उन्हें उनकी कोई दावत करा करता था ना, तो वो कहते थे कि भाई एक गाय जो है मेरे शेर की खुराक है, अगर तुम मेरी दावत करना चाहते हो तो मेरे इस सवारी का भी बंदोबस्त तुम्हें करना है। तो हुजूर गौस पाक ने सुना कि भाई अल्लाह के वली हैं, शेर पर सवार होते हैं, अल्लाह ताला ने ये उन्हें कुदरत अता फरमाई है, तो भाई उन्हें दावत दो हमारी, क्या हमारी यहाँ है। और तो उन्होंने वही कहा कि भाई वो तो कहते हैं कि वो एक गाय मेरा शेर सालिम गाय वो खाएगा, खुराक है वो खाएगा। भाई ठीक है, उसकी सवारी का भी बंदोबस्त कर दो। आ गया, वो अंदर चले गए, शेर बाहर। फरमान के मुताबिक गाय जो है वो सामने पेश कर दी गई शेर के। शेर इधर गाय पर अपने शिकार पर हमला आवर होने ही वाला था, वहां पर एक पतला दुबला कुत्ता
جو حضور غوث پاک کے لنگر میں سے جو بچے ہوئے ٹکڑے تھے نا وہ کھایا کرتا تھا. تو وہ پتلا دبلا تھا معمولی. مگر وہ جیسے ہی گائے پر شیر نے حملہ کیا کتے نے شیر پر حملہ کر دیا اور اسے آنن فانن چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا. وہ واپس آئے تو شیر صاحب جو ہے وہ تو پڑے ہوئے بولے یہ کیا. تو اعلیٰ حضرت اسی بات کو شیئر کر رہے ہیں. اب آگے کا جو تبصرہ ہے یہ اولیاء اکرام کا ہے. اس سے میں تھوڑا سا احتیاط کرتا ہوں کہ وہاں پر کیا ہوا اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے انہیں کیا ارشاد فرمایا, کیا گفتگو ہوئی, اس سے میں پرہیز کرتا ہوں. حالانکہ میں نے علماء اکرام سے سن رکھا ہے لیکن اس سے میں بس اتنا ہی مقصود تھا کہ اعلیٰ حضور غوث پاک کے لنگر پر پڑے ہوئے کتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی قدرت عطا فرمائی. ہم تو انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. ہمارے گلے میں جو حضور غوث پاک کے غلامی کا پٹا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کیا برکت عطا فرمائے گا اگر ہم سمجھیں تو, اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں تو. شیر کو خطر ملاتا نہیں کتا تیرا. قسمیں دے دے کے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. جو کھلاتا ہے اس کی تشریح فرمائیں گے حضرت. ہاں جی, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یعنی مجھے القاء ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے کہ اے عبد القادر کھا لو, عبد القادر پی لو. جب اس کا حکم ہوتا ہے تو پھر میں کھاتا بھی ہوں اور پیتا ہوں. یعنی آپ شان دیکھیے غوث اعظم کی کہ وہاں سے بارگاہ الہی سے حکم ہو رہا ہے عبد القادر کھا لو, عبد القادر پی لو. کتنی تھی حضور غوث پاک کی؟ تقریباً جو ہے وہ لڑکے جو ہیں وہ کہیں روایت میں آتا ہے کہ آپ کی کچھ اس میں 22 ہیں, کہیں پر آتا ہے کہ 40 کے قریب, تقریباً 40 سے زائد 40 کے زائد آپ کی اولاد ہے. اور آپ نے بھی ماشاءاللہ اس میں کچھ روایتیں الگ 4 شادیاں کی تقریباً. تو ایک زوجہ سے آپ نے فرمایا مغرب کے بعد ایک پیالہ کھیر دیا اور کہا یہ دریا کے کنارے بزرگ بیٹھے ہیں, انہیں یہ دے کر آ جاؤ. زوجہ جو ہے بہت باادب تھی, آج کل کی طرح کہ یعنی رات کو تم مجھے بھیج رہے ہو, دریا میں کوئی ناؤ نہیں چل رہی ہے, ہاں وہ نہیں, وہ باادب تھی. وہ پیالہ لیا اور چل دی. کہنے لگی حضور جا تو رہی ہوں, مجھے رات کو ملا جو ہے وہ کشتیاں بند کر دیتے ہیں, جانے کا سبب وہ بھی بتا دیجئے کہ میں جاؤں کس طرح. وہ پوچھے گا کہ ہاں تو کیا کہوں. تو حضور غوث پاک نے فرمایا بھائی دریا سے کہہ دینا کہ جس نے آج تک اپنی بیوی کو ہاتھ نہیں لگایا اس نے مجھے بھیجا. کتنی باادب. اس وقت حضور غوث پاک کی انہی زوجہ سے 10 یا 11 اولادیں تھیں, لیکن وہ جو حکم تھا وہ ظاہر جلدی باادب تھی نا, بحث نہیں کرنے والی تھیں آج تک ہماری بہنوں کی طرح, بہن بیٹیوں کی طرح. تو باادب تھیں, چل دی. دریا سے کہا, دریا نے جو ہے وہ راستہ دے دیا, ادھر راستہ دیا اور وہاں پہنچ گئیں. انہوں نے پیالہ جو کھیر تھا وہ تناول فرما لی اور کہا بھائی آنے کا انتظام تو ہمارے شوہر نے کر دیا تھا, جانے کا انتظام آپ کریں, واپسی کا. بھائی کہہ دینا دریا سے اس شخص نے بھیجا ہے کہ جس نے آج تک کچھ نہیں کھایا.
ابھی تو پہلا ان سے بھی کچھ نہیں کہا، وہی دریا سے کہا، دریا نے پھر راستہ دے دیا اور آپ آ گئیں۔ آنے کے بعد میں عرض کرنے لگی حضور آپ نے کہا آج تک ہاتھ نہیں لگایا، آپ سے اتنی اولاد ہے، انہوں نے میرے سامنے کھیر تناول فرمائی، انہوں نے کہا آج تک کچھ نہیں کھایا۔ تو بھائی اللہ والے اپنی نفسانی خواہش سے کچھ نہیں کرتے، تو وہ امام کہہ رہے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ منقبت تو بہت اس میں کچھ اشعار ہیں، اور اگر ہر شعر کی تشریح کی جائے تو وقت بہت زیادہ طویل ہو جائے گا۔ آخری شعر پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو اس میں مقطع بھی ہے اور حضور غوث اعظم کی اس میں نسبت بھی ہے کہ فخر آقا رضا اور بھی ایک نظم ربی چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائے ثنا خوانوں میں چہرہ تیرا۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حافظ ہونے کے بعد اس ہماری ٹوٹی پھوٹی گفتگو میں اگر کوئی سبقت لسانی کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہو اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ تمام احباب کی خدمت میں بھی معافی کے طلبگار ہیں، دعا کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حافظ ہونے کے بعد اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ آخرت بنائے، اور ہم جب تک زندہ رہیں دین متین کی یوں ہی خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا العالمین، میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے حبیب پاک حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقۃ فعل مولا کریم، ہم نے جو محفل سجائی ہے، پڑھنا پڑھانا، ذکر و اذکار کرنا، یہ ہم تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس کے ثواب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سرکار کے وسیلہ جلیل اللہ سے تمام انبیاء کرام، مرسلین اعظام، تمام ملائکۃ المقربین، تمام سرکار کے والدین کریمین، سرکار کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام امہات المؤمنین، تمام اہل بیت اطہار حسنین کریمین، تمام خلفائے راشدین، تمام صحابہ، تمام تابع، تمام تبع تابعین، تمام اولیاء کرام سلسلہ قادری نقشبندیہ چشتیہ سور فردیہ، خصوصاً حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان سب کے وسیلے اور طفیل سے اس کا ثواب ہمارے والد گرامی قاری محمد نثار الحق صدیقی صاحب کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صدر الفاضل مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اعلیٰ حضرت کے تمام شہزادے، تمام مریدین، تمام خلفاء کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خواجہ ہند کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور جتنے اولیاء کرام ہیں سب کی، علامہ سید شاہ طلب القادری، قاری محمد صدیقی صاحب، علامہ شاہ مدرانی صاحب، اور جتنے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے ہمارے کراچی کے اولیاء اکرام ہیں سب کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان سب کے فضل و برکات سے ہم سب کو مستفید فرما۔ مولا کریم والد گرامی نے جو یہ مشن شروع کیا تھا، جو وعد و نصیحت کا اور یہ عشق رسول کی شمع جو روشن کی تھی لوگوں کے دلوں میں، اس میں دین دنیا راہ چولنی ترقی عطا فرما۔ اور جو لوگ حضرت کی مشن کو لے کر کے چل رہے ہیں انہیں دین دنیا راہ چولنی ترقی عطا فرما، اور ان کے علم میں، عمل میں، اس میں برکتیں عطا فرما۔ اور ہماری ٹیم جو یہ پوری جو نثار مصطفیٰ ویلفیئر جو یہ فیض نثاریہ جو بھی ہماری ٹیم ہے، ان سب کے علم میں اور اس میں برکتیں عطا فرما، دارین کی سعادتیں عطا فرما، ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم ہماری ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مصیبت زدہ ہیں ان کے مسائل کا خاتمہ فرما۔ مولا کریم قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں اور قرضوں سے خودوشی عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے جو بچے اور بچیاں بغیر رشتوں کے بیٹھی ہوئی ہیں انہیں نیک اور اچھے رشتے عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں انہیں
نیک اولاد عطا فرما، اور جو اولاد والے ان کے اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اپنے اساتذہ کا فرما بردار بنا، اپنے بزرگوں کا فرما بردار بنا، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور رسول کا فرما بردار بنا۔ اللہ کریم ہمارے اس کراچی شہر پر، ہمارے اس محلے پر، ہمارے اس ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ پانی کے بحران سے نجات عطا فرما، بجلی کے بحران سے، مہنگائی کے بحران سے ہمیں نجات عطا فرما۔ مولا کریم پاکستان کو امن، ترقی، استحکام عطا فرما۔ مولا کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم بارک فی هذا المکان، اللہم بارک لاصحاب هذا المکان فی کل حین وآن بحرمت نبیک سید الانس والجان۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وبعظمتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔